بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت یعنی آپ کو پتا ہو کہ مقابلے میں رکاوٹیں کیا ہے۔ امام تک پہنچنا سخت تھا اس زمانے میں، جب کوفہ کے پہرے لگے، بصرہ کے پہرے لگے، امام تک پہنچنا سخت تھا۔ بہت سارے لوگ رہ گئے، آنا چاہتے تھے، رہ گئے، ظاہر ہے وقت پہ نکلنا تھا، وقت پہ نہیں نکلے، رہ گئے۔ آج امام تک پہنچنے کے لیے آپ کے نفس کے اوپر پہرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی خواہشات کے۔ کوئی ایک حرام تصویر سے گر جاتا ہے، کوئی ایک حرام تعلق سے گر جاتا ہے، کوئی کسی آواز سے گر جاتا ہے، کسی چیز سے گر جاتا ہے۔ یہ پہرے ہیں سارے، یہ امام تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو آپ کو پتا ہو کہ آج کے زمانے میں دشمن کون ہے میرا، کون سی رکاوٹ ہے جو مجھے آج امام تک نہیں جانے دے رہی ہے۔ ایک جوان تھا، گاؤں دیہات میں رہتا تھا، اس کے والد عالم دین تھے، انتقال ہو گیا۔ اس کو تھوڑا بہت تو آتا تھا، یہ اپنے ابا کا لباس پہنا اور بیٹھ گیا۔ اب یہ عالم تو نہیں تھا، لوگوں کو مسائل بتاتا رہا۔ ایک دن اس نے شیشے میں دیکھا کہ اس کی داڑھی میں سفید بال آ گیا، تو اسے احساس ہوا کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں، لوگوں کو میں نے غلط بتایا۔ تو خدا سے معافی مانگی اور پھر لوگوں کے پاس گیا، ممبر میں بیٹھا، کہا میں اتنے عرصے تک آپ کو بہت ساری چیزیں غلط بتاتا رہا، لوگ بیچارے اس کا خیال کرتے، لوگوں نے الٹا اس کو مارنا شروع کر دیا، جب کپڑے وپڑے پھاڑ دیے بیچارے کو، گاؤں سے باہر نکل۔ یہ بیچارہ شہر پہنچا تہران۔ اب اسی حالت کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بڑی نورانی شخصیت ملاقات ہوئی، کہا کہ کیا ہوا ایسا، تو کہا تم پڑھ کیوں نہیں لیتے، تم علم حاصل کر لو۔ کہا کس سے حاصل کروں، کہا فلانے استاد کے پاس جاؤ۔ کہا اچھا، گیا فلانے استاد کے پاس، کہا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں پڑھنا۔ انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس کلاسیں ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ پھر بیچارہ مایوسی سے پلٹنے لگا، پھر وہ شخصیت ملی، کہا کہ کیا ہوا، کہا وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہا ان سے کہو کہ آخری کلاس اور ظہر کے درمیان میں جو تھوڑا سا ٹائم ہے نا، اس میں پڑھا دیں۔ اب یہ پھر ان کے پاس گیا، کہا ان کا ہاں اتنا ٹائم تو ہے میرے پاس۔ پڑھتا رہا۔ ایک دن گیا، استاد نے کہا کہ آج کتاب نہیں مل رہی، کہاں رکھی ہے، تو آج کلاس نہیں ہوگی۔ پھر واپس آیا تو پھر وہ شخصیت مل گئی، کہا کہ کیا ہوا، کہا آج درس نہیں ہوا، کتاب نہیں ملی۔ کہا استاد کے پاس جاؤ کہ فلانے ریک میں، بک شیلف میں وہ مہمان آئے تھے، انہوں نے وہاں کتاب رکھ دی ہے۔ پھر گیا، استاد کو بتایا۔ اب استاد بھی استاد تھا، اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے اوقات سے، میری کتابوں سے واقف ہے، یہ کون ہے عزیزان محترم، توجہ کا طالب ہوں، یہ کون ہے جو میرے اوقات سے، میری کتابوں سے واقف ہے۔ استاد تھا، سمجھ گیا، کہا کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ وقت کا امام ہے، وقت کا امام ہے۔ اب جب تک امام نہ چاہیں کوئی پہچان نہیں سکتا، یعنی وہ جوان سے ملتے رہے، جوان کو نہیں پتا، جب تک امام اجازت نہ دے تصرف نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا امام کو۔ اب استاد نے یہ کہا کہ جوان سے کہ اب جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام دینا، اور ان سے کہنا کہ ہمیں کب زیارت کا موقع دیں گے، ہمیں کب زیارت کا موقع دیں گے۔ اب وہ جا رہا تھا تو امام مل گیا اسے، تو اسے تو نہیں پتا، اس نے کہا کہ وہ استاد سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کب زیارت کروائیں گے۔ تو امام نے جملے کہے، عزیزان محترم کاش ہمارے لیے بھی یہی جملے ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ جب وقت ہوگا ہم مل لیں گے، لیکن ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں۔ یہی تو ایک جملہ چاہیے بس امام سے، کہ امام ہم سے راضی ہوں، بس۔